شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول میں 9 مرتبہ قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لینا، 9 خوشخبریاں ملیں گی اور 9 حاجتیں پوری ہوں گی۔ اپنی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کا یہ عمل لازمی کر لینا۔ دولت، عزت، شہرت، کامیابی سب ملے گی، حاسدوں کے حسد سے اور شیطان کے شر سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ محترم ناظرین، سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے دن چلے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ میں نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اتنے میں ایک سوار نے آ کر کہا، اللہ کے رسول، میں آپ لوگوں کے آگے گیا، یہاں تک کہ فلاں فلاں پہاڑی پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبیلہ حوازن کے لوگ سب کے سب اپنی عورتوں، چوپایوں اور بکریوں کے ساتھ بھاری تعداد میں مقام حنین میں جمع ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، انشاءاللہ یہ سب کل ہم مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ رات میں ہماری پہرہ داری کون کرے گا؟ انس بن ابو سرمد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، میں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رسول علیہ السلام کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھاٹی میں جاؤ یہاں تک کہ اس کی بلندی پہ پہنچ جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ ہم تمہاری وجہ سے آج کی رات دھوکہ کھا جائیں۔ جب ہم نے صبح کی تو رسول علیہ السلام اپنے مصلی پر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی اور پھر فرمایا، تم نے اپنے سوار کو دیکھا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ پھر نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے، لیکن دوران نماز کھنکیوں سے گھاٹی کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے اور سلام پھیرا تو فرمایا، خوش ہو جاؤ، تمہارا سوار آ گیا ہے۔ ہم درختوں کے درمیان سے گھاٹی کی طرف دیکھنے لگے کہ یکایک وہی سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور سلام کیا اور کہنے لگا کہ میں گھاٹی کے بالائی حصے پہ چلا گیا تھا جہاں رسول علیہ السلام نے مجھے حکم دیا تھا۔ تو جب صبح کی تو میں نے دونوں گھاٹیوں پر چڑھ کر دیکھا تو کوئی بھی دکھائی نہیں پڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم آج رات گھوڑے سے اترے تھے؟ انہوں نے کہا، نہیں حضور، البتہ نماز پڑھنے کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے اترا تھا۔ اس پر رسول علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا، اب اگر اس عمل کے بعد تم کوئی عمل نہ کرو تو تمہیں کچھ نقصان نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، رسول علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ رحمت صرف بدبخت سے ہی چھینی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غایت درجہ شفقت کی وجہ سے کبھی صحابہ کو صوم وصال سے منع فرماتے اور یہ راز کھولتے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، تو کبھی بکری سے شفقت کرنے والے سے فرماتے کہ اگر تو نے بکری کے ساتھ شفقت کی ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ یعنی نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے سراپا شفقت ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جانوروں اور پرندوں پر بھی رحمت کا دریچہ کھولتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک پیار بھرا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیجئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو ڈھنگ سے کرنا فرض کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت کل عالمین پر پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کو اچھے ڈھنگ سے ادا کرنے کا حکم دیا اور مجرم کو تڑپا تڑپا کر مارنے سے منع فرمایا۔ یعنی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت عاصی اور مجرم تک بھی جاتی تھی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بھی شفقت کی خصلت چاہتے تھے، سو حکم دیتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے سے قبل چھری کو تیز کر لو اور اسے آرام پہنچاؤ۔
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم میں وہ سب خصلتیں پیدا فرمائے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مجسمہ شفقت کیوں نہ ہوں کہ اللہ نے اپنا دست شفقت اور عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے درمیان محسوس کی۔ چنانچہ اپنے صحابہ کی خیر خواہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص رہتے۔ جب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم سنتے اور ماننے کی بیعت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد شفقت کی وجہ سے ان سے فرماتے کہ یہ بھی کہو جتنا مجھ سے ہو سکے گا۔ اللہ اکبر! کیا مقام شفقت ہے کہ ماننے والا تو سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آسانی سے جو ہو سکے کا آرام اور سکون پہنچا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ ہم بھی لوگوں سے آسانی کا معاملہ کرنے والے شفیق انسان بن جائیں۔ پیارے ناظرین، وظائف بھی اسی وقت اثر کرتے ہیں جب ہم قانون قدرت کے تحت عمل کرتے ہیں۔ اور قانون قدرت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ لکھ کر لوح محفوظ میں محفوظ کر لیا کہ تمام کائنات کس طرح سے تخلیق ہوگی، انسانیت کے وجود کی ابتدا کس طرح سے ہوگی، رہتی دنیا تک کے تمام معاملات اور روز محشر کیا معاملات ہوں گے، تو اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی لکھ کر محفوظ فرما لیا تھا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہوگی۔ دوستو، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ کا وجود حق دراصل وجود رحمت ہے۔ کائنات کے تمام معاملات اللہ کی رحمت سے ہیں اور اللہ کی رحمت سے ہی انسان جنت کا حقدار بنے گا۔ تو اللہ اپنی مخلوقات پر دن رات اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نچھاور فرما رہا ہے، اور یہی قانون قدرت ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو شخص دوسروں پر شفقت اور محبت والا، رحمت والا معاملہ نہیں کرتا تو اس کے نصیب میں بھی در بدر ہونا ہی لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ قانون قدرت سے برخلاف عمل پیرا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر اپنی سب سے بڑی رحمت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں نازل فرمائی، اور رحمت کے اوپر رحمت یہ فرمائی کہ اپنے سب سے بڑی رحمت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تمام عمر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طاغوت سے ٹکراتے رہے اور بنی نوع انسان میں رحمتیں لٹاتے رہے۔ دوستو، ذرا غور کیجئے کہ اس کائنات کی ایک ایک چیز رحمت الہی کا مظہر ہے۔ سورج، چاند، ستارے، چرند پرند، الغرض کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے باعث رحمت اور فضل رب سبحانہ و تعالیٰ کا مظہر ہے۔ دوسروں میں آسانیاں تقسیم کیجئے اور اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جائیے۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ سودا لے آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا، اور دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا، کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں ابھی تک۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی، شام کو گھر گیا۔ باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کیوں؟ باپ بہت غصے میں کہ بڑا نادان اور پاگل انسان ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لانے کے لیے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ نے کہا، کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے کے لیے بھیجا، سودا تیرے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے کہ خرید چکا ہوں۔ تو بیٹا کہتا ہے، بابا یقین کریں، سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، دکھا کہاں ہے؟ تو بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے بولا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہا۔
کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ کروٹ لینا مشکل ہو گیا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، بھاگا گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دکھانا پسند کریں؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو چلیں، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیں، آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سراپا کرم ہی کرم ہے، لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھلیں جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی ہو، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھولیں، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی مسکراہٹ پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم یعنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھ لو، پھر میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاش آنۂ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے، تب ہی اس کی عزت ہے، لے جائیے اسے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق، عمر، عثمان، بلال اٹھاؤ، آؤ تو صحیح، علی چلو کندھا دو، سب اٹھاؤ اسے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین سوچئے کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر، عمر، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہ رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟
تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی میں پنجہ وہیں رکھتا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آئے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے بدن سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، اس وجہ سے میں تھک گیا ہوں۔ سبحان اللہ ناظرین، پورا قرآن پاک نبی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک مختصر صورت ایسی بھی ہے جسے ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں ہر کوئی تلاوت کر سکتا ہے۔ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو ان بابرکت ایام میں سے کسی بھی دن صرف 9 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ دنیا جہان کی خوشیاں آپ کے قدموں میں لوٹ آئیں گی۔ اور اس سورہ مبارکہ کا پورا طریقہ جان لیجئے کہ یہ عمل سورۃ الضحیٰ کا عمل ہے۔ سورۃ الضحیٰ کا یہ عمل لاجواب ہے، اس کا کمال بہت اونچا ہے اور عمل بڑا مختصر ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں 9 کاف ہیں، بس صرف 9 دفعہ سورۃ الضحیٰ پڑھنی ہے اور ہر کاف پر 9 دفعہ یا کریمو پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں، قبولیت کا مقام ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد پڑھیں تو یہ محبوبیت کا مقام ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، صبح و شام پڑھ سکتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، وگرنہ کم از کم 1 دفعہ تو ضرور پڑھنا ہے۔ ناظرین، کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے سارے نام ہیں اور سب سے عظیم نام خود اللہ ہے، اور اللہ کا جو سچا تعارف ہے وہ کریم ہے۔ عطا، شفقت، کرم، رحم، رحمت اور بن مانگے دینا اور بغیر چاہت کے اتنا بخش دینا کہ بندے کے گمان میں نہ ہو، وہ کریم کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی کریم کے کاف کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے، آپ 9 حاجتوں کا تصور، 9 حاجتوں کا گمان کر سکتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ کے پڑھنے سے بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے، اولاد کی نافرمانی، شوہر کی نافرمانی، شوہر کی گندی زندگی، اس کی گندی زبان، بیوی کی گندی زبان، یا گھر کے اندر پریشانی ہے، رزق تھوڑا ہے یا برکت نہیں ہے، عافیت نہیں ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں، بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں لیکن اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، گھر بنانا ہے، وسیع کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ انوکھا عمل ہے، حیرت انگیز عمل ہے، اس کے اندر بڑی طاقت اور تاثیر ہے، اس کے اندر حیرت انگیز کمالات ہیں۔ من چاہی مرادیں اس عمل کی برکت سے پوری ہو جاتی ہیں۔ عمل کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ عمل کے آغاز میں 9 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر سورۃ الضحیٰ پڑھنا شروع کریں۔ جب پہلے کاف پر پہنچیں تو 9 مرتبہ یا کریمو پڑھیں، پھر آگے چلیں، دوسرے کاف پر پھر سے رک کر 9 مرتبہ یا کریمو پڑھیں، آگے چلیں اور ہر کاف پر رک کر 9 بار یا کریمو پڑھتے جائیں۔ ایک بار سورت مکمل کریں، پھر دوبارہ ہی ایسے پڑھیں، کل 9 مرتبہ سورۃ الضحیٰ ایسے پڑھیں کہ ہر کاف پر رک جائیں اور 9 بار یا کریمو پڑھتے جائیں۔ آخر میں 9 بار ہی درود ابراہیمی پڑھ کر عمل مکمل کر لیں۔ اس کے بعد اپنی 9 حاجات چھوٹی ہوں یا بڑی اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیں، صدق دل سے دعا کریں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔